رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا۔ جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی خصوصی نشریات مرحبا رمضان میں اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین پورے ماہ مبارک رمضان میں ہمارا آپ کا ساتھ ہے، ایسے موضوعات ہم منتخب کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں سے قریب ہیں، جو ہماری اخروی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کو سنوارتے ہیں، اور ہماری پورے ماہ مبارک رمضان میں یہ کوشش رہی کہ ایسے موضوعات پر سنجیدہ طور پر بات کی جائے کہ جو امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ ہماری ہمیشہ سے سچ ٹی وی کی پالیسی اور کوشش رہی کہ اسلام میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جو دراصل مختلف ترجیحات کچھ باتوں میں رکھتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 95% بلکہ بعض علماء تو اس سے بھی زیادہ 98-99% کہتے ہیں کہ مشترکہ عقائد ہیں، مشترکہ فقہ کی باتیں ہیں اور بہت سارے مشترکات ہیں۔ ہماری سچ ٹی وی کے ہمیشہ کوشش رہی کہ انہی مشترکات کو اجاگر کیا جائے جو کہ مطلوب بھی ہیں، اور اسلام بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مسلمہ امن و آشتی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ معاشرے میں پھلے پھولے اور اسلامی معاشرہ ترقی کرے۔ کبھی ایسے موضوعات کو نہ چھیڑا جائے جو اصولاً بھی درست نہیں ہیں۔ آج تو ہمارا موضوع ہی یہ ہے، اور موضوع ہے امت مسلمہ کے اتحاد کی فکری بنیادیں۔ کیا فکری بنیادیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک سیسا پلائی دیوار کے مانند ہونی چاہیے، اور امت مسلمہ کے بنیادی عقائد اور ساری بنیادی باتیں ایک ہی ہیں؟ وہ ایک ہی باتیں کیا ہیں؟ تاکہ اگر کوئی ہمیں آپس میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرے، انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، تو ہم فکری طور پر بھی اس کو جواب دے سکیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، اور سارا ماہ مبارک رمضان ہمارے ساتھ رہے، تمام ماہ مبارک، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، خوبصورت انداز سے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ پیر سید علی عباس حسینی صاحب قبلہ ہیں، آپ بھی ہمارے ملک کے معروف عالم دین ہیں، مختلف چینلز پر آپ دیکھتے ہیں، اور آپ بھی اتحاد امت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں، ایک علمی شخصیت، جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب قبلہ، علمی حوالے سے ایک بہت مستحکم شخصیت ہیں، اور بڑی کمانڈ کے ساتھ آپ معارف دینی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری محمد اشتیاق صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے معروف نعت خوان ہیں، منقبت خوان ہیں، اور بہت سریلی آواز ہے آپ کی۔ آپ سے کہوں گا کہ آپ کلام پیش فرمائیں۔ مولا
طلبگار ہوں مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کی جانب ہم بڑھتے ہیں ناظرین. بہت ہی خوبصورت حمد کے بعد اور واقعی اس نے سما باندھ دیا اور ماہ مبارک رمضان کی آخری ساعتیں یعنی آخری ایام چل رہے ہیں. کل بھی ابھی شب قدر گزری, ابھی ایک اور تاک آئے گی. خداوند قدوس سے ہم سب یہ دعا کریں گے کہ خداوند قدوس واقعاً یہ جو ابھی الفاظ ہم نے سنے اس کے مطابق ہمیں یقیناً خداوند قدوس نار جہنم سے آزادی عطا فرمائے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, ابھی جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے تو ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ وہ فکری بنیادیں کیا ہیں. توحید ہماری ایک ہے, نبوت ختم نبوت ایک ہے, جو قیامت کا تصور ہے, اور اس کے علاوہ بھی تو وہ جو فکری مضبوط فکری بنیادیں ہیں جس کی بنا پہ آج تک امت مسلمہ کے اتحاد کو پریکٹیکلی کوئی نہیں توڑ سکا. وقتی کوششیں ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی امت مسلمہ فکری لحاظ سے یکجا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم. اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یقیناً قرآن حکیم نے انما المؤمنون اخوہ کہہ کر تمام امت کو باہم بھائی بھائی بنایا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ میں ہمیں باہم ایسے جوڑ دیا کہ دکھ درد سانجے کر دیے. جب تک کہ امت کے پاس وہ صحیفہ لا ریب کہ جس کے بارے میں خود رب لم یزل نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون, ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, اور یہ ماہ مقدس اسی کی برکت سے ہے, اور ہمارے اندر آج جو روحانی بالدگی ہے یہ اسی کتاب لا ریب کی برکت ہے. رب فرماتا ہے ہم نے اتارا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مکاتب موجود ہیں, مسالک موجود ہیں, سب کا اتفاق ہے ان 30 پاروں کے اوپر کہ اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف 14 صدیوں سے اب تک امت کے پاس ویسے ہی محفوظ ہے. دیکھیں وہ لوگ جو دنیا کو اجمی اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے, اور دنیا کو اجمی مطلب گنگا کہتے تھے, اور پھر ان کا اتنا علاقائی تعصب, صوبائی تعصب, اور پھر لسانی تعصب, اور پھر خاندانی تعصب میں بہت وہ گندے ہوئے تھے, اور 40 سال سے نسلیں کاٹ رہے تھے. لیکن قرآن کی رسی جب انہیں میسر آئی, جب رسول اللہ کی صورت میں اللہ کی رسی انہیں میسر آئی, جب اہل بیت اطہار کی صورت میں اللہ کی رسی انہیں میسر آئی, اور پھر انہوں نے تمسک کیا ان تینوں چیزوں سے, پھر کائنات نے دیکھا کہ وہ ایسی امت واحدہ بن کر معاشرے میں چمکی اور دمکی کہ وہ پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے. آج بھی ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے, ہمارے پاس ذات مصطفیٰ بھی موجود ہے, ہمارے پاس اہل بیت بھی موجود ہیں, کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہاں پر حبل اللہ سے کون مراد ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ, اس کے رسول اور قرآن کے بعد ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں, جو ہم سے تمسک کرے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی اتحاد امت کی سب سے بہترین یہی ہمارے پاس افکار موجود ہیں. ماشاءاللہ. جناب مولانا پیر سید علی عباس حسینی صاحب, ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے. تو امت مسلمہ کے اتحاد کی فکری بنیادیں بہت ہی خوبصورت ابتدا کر دی حیدر علوی صاحب نے کہ قرآن پاک ایک بہت بنیادی کتاب ہے اللہ کی اور اسی طرح محفوظ ہے. جی بریک کے بعد بریک کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ.
इश्तियाक जी मरहबा स्टार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से हम आपको कहेंगे खुशामदीद जी आबिद साहब। जी गुफ्तगू हम करना चाह रहे थे पीर सैयद अली अब्बास हुसैनी साहब क़िबला से उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद की इत्तफ़ाक़ की फ़िक्री बुनियादें। मौलाना हैदर अलवी साहब ने कुरान पाक के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, आप भी फरमाइएगा। जी मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करता हूँ कि अदियान आलम जो है उनका तकाबली जायज़ा अगर लिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा अंसर जो आया वो तौहीद का अंसर था। बिल्कुल सही। जितने अम्बिया और औलिया सुलहा तशरीफ़ लाए सब ने इंसानों को एक अल्लाह के आगे झुकने का जो है ना बिल्कुल तरीका सही सिखाया। सही फरमाया, बिल्कुल सही। यही एकता है, यही यकजहती है। अब हज़रत जो आयत तिलावत फरमाई तो उसके एंड पे था कि वला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इंसानों एक हो जाओ। उन्स मादा है इंसान का। वाह वाह, बेशक। अल्लाह ने बाज़ औक़ात मोमिनीन को मुखातिब किया और बाज़ औक़ात इंसान को। फरमाया लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। जब तक तुम मुत्तहिद रहते हो, एक अल्लाह के आगे झुकते हो, एक रसूल के तुम इत्तिबा अख्तियार कर लेते हो और औलिया किराम से फैज़ान लेते जाते हो तो तुम सिरात मुस्तकीम पे चलते चले जाते हो। बेशक। और जब तुम उस राह को छोड़ते हो तो फिर क्या होता है? सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। हाय हाय। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस में कोट करूंगा। मेरे आका ने फरमाया कि तुम उन लोगों को काफिर नहीं कह सकते जो किबला रुख होकर नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, नमाज पढ़ना भी इकरार तौहीद है, कोई शक नहीं। ज़कात देना भी इकरार तौहीद है, जहाद करना भी इकरार तौहीद है। तो अल्लाह ने इंसानों को एक नुक्ते पे इकट्ठे होने के लिए तख्लीक फरमाया है। इंसानों के हुजूम की सबसे खूबसूरत जो शक्ल है वो मुत्तहिद होना है। सही। जब तक ये मुत्तहिद होते हैं ये गालिब आ जाते हैं, जब ये तकसीम हो जाते हैं फिर ये मगलूब हो जाते हैं। और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आने वालों के लिए तो ये बिल्कुल वाज़े। खुद रसूलुल्लाह की ज़ात भी वो नुक्ता इत्तिहाद है ना। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर के इश्क में डूबे हुए 313 वाह वाह, बेसर सामान इकट्ठे हो जाते हैं, 1500 के लश्कर जरार पे गालिब आ जाते हैं। बेशक। तो ये मादी गलबा तो नहीं है, सही बात, ये रूहानी गलबा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और फिर जब भी जिस दौर में जहाँ भी हम आदम के ग़ुलामों को देखते हैं, नूह के ग़ुलामों को देखते हैं, हम ईसा के मानने वालों को देखते हैं, मूसा के मानने वालों को देखते हैं, जब तक मुत्तहिद थे उनका नज़रिया भी गालिब था और मादी सतह भी गालिब रहे। जब तकसीम हो गए, इंतशार का शिकार हो गए, इफ्तिराक का शिकार हो गए तो फिर क्या हुआ? आज देख लें अरबों में आबादी है मुसलमानों की, कलमा गो अरबों के हिसाब से मौजूद है जी हाँ। मगर वैल्यूबल नहीं। अभी आप कल देखिए ना मस्जिद अक्सा में जी जिस तरीके से यहूदी फ़ौजों ने, सेहूनी फ़ौजों ने, यहूदी तो एक मज़हब है, चलें हम उसका एहतराम करते हैं, सेहूनियत जो तोसी पसंदाना अज़ाइम रखती है और यहूदियों की एक इंतहा पसंदाना सूरत है, तो सेहूनी फ़ौजों ने किस तरह से मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल उसमें घुस कर एक्शन किया, गोलियां चलाईं, ज़ख्मी हुए और मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं कर पा रही। मज़म्मत भी इतनी कमज़ोर होती है कि वो मज़म्मत भी जब हम अपने लीडर्स से और टीवी पे सुनते हैं तो उसको सुन के भी शर्म आ रही होती है और हम कुछ नहीं कर पाते क़िबला अव्वल में कल। और सरीहन इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी, इस्लामी तो चले हैं ही कि तमाम दुनिया की जो इंसानी हुकूक़ की डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशन की इंसानी हुकूक़ की डॉक्यूमेंट्स है, वो इबादत की फ्रीली इजाज़त देती है, ये हक़ है और हम कुछ भी नहीं कर सके। प्यारे मुस्तफ़ा के फैज़ान की एक शक्ल थी खिलाफत। सही, जब तक खिलाफत कायम रही बिल्कुल सही। इत्तेहाद भी था, अमन भी था, हुकूक गस्ब भी नहीं हो रहे थे और कोई हम पे गालिब भी नहीं आ रहा था। जब यही खिलाफत मलूकियत में तब्दील होती है सही, फिर इफ्तराक, बिल्कुल दुरुस्त, फितनागरी, 100% दुरुस्त, तफरकाबाजी का 100% दुरुस्त जो है वो आगाज़ हो गया। आज भी देखें मज़हब की शक्ल में इस्लाम मौजूद है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, रिसालत, जी जी, जहाद, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, मगर रूह निकल गई है। रूह थी खिलाफत। सही। खलीफा कौन होता है? जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को जारी उसारी करे। जी बेशक बेशक बेशक। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब, बेहतरीन मौसर गुफ्तगुएँ हुई।
امت مسلمہ کی فکری بنیادیں اتفاق اور اتحاد کے لیے اتنی مضبوط ہیں کہ دنیا میں کوئی مذہب، میں نے دنیا کے بہت سے مذاہب کے اسکالر سے بات کی، وہ کہتے ہیں دنیا کے دیگر مذاہب میں بظاہر جو اب وہ ظاہر آسمانی اس طریقے سے نہیں رہے، تحریف ہوئی، لیکن جو بھی موجود ہیں خود ان میں اتنے فرقہ وارانہ اختلاف ہیں اور بعد المشرقین ہے ایک فرقے سے دوسرے میں، لیکن اسلام کے تو جتنے مکاتب فکر ہیں وہ ابھی ہم عرض کریں گے اس پروگرام کے دوران میں، اس میں 99% چیزیں ایک ہی ہیں. فرمائیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع پر انتہائی اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور بات زیر بحث یہ ہے کہ امت اسلام کی وحدت کی فکری بنیادیں کیا ہیں. تو امت اسلام کی فکری بنیادیں، اس میں سب سے پہلے توحید الکلمہ و کلمۃ التوحید، بے شک یا توحید کا کلمہ اور کلمے کی توحید، یعنی مدعا ایک ہونا. تو ہم اگر فکری بنیادیں امت اسلامی کی وحدت کی دیکھیں تو قرآن کریم میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ قرآن کی متعدد آیات یہ بنیاد خود فراہم کرتی ہیں. سورہ مبارکہ المومنون کی آیت نمبر 52 اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 92، یہ دونوں آیات ان کے الفاظ سوائے ایک لفظ کے ایک جیسے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. یہ تو کتنی بڑی امت بنیاد، تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پالنے والا ہوں، تو مجھ سے ڈرو. اور دوسری آیت میں فعبدون، میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو. تو دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، امت انڈیویجول سے مل کر بنتی ہے. اگر انڈیویجولز کا خالق ایک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ توحید کی بنیاد ہے. اس خالق ایک ہے اور اس خالق نے ایک ہی دین دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر جو بھی وحی نازل ہوئی وہ دین ایک ہی تھا، تسلیم تھی اس رب کے سامنے، اس کی پرستش تھی. شریعت کی صورتیں بدلتے رہنا وہ دین کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. جو اور آل دین ہے وہ یہی کہ سبمیشن ہے اس خدا کے سامنے. تو یہ پہلی بنیاد. اور دوسری بات یہ کہ وہ جن لوگوں نے مل کر امت بنانی ہے ان کی ماہیت بھی ایک ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، جب بنانے والا ایک ہے، جب آئین دینے والا ایک ہے، جب بننے والا ایک ماہیت پر بن رہا ہے، تو اس سے بڑی اور فکری بنیاد یعنی ایک بنیاد تو اللہ تو ہے ہی جو ہمارا کریٹر ہے، اصل بنیاد تو وہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا تھا اور انسان کی ماہیت یہ ایک ہے. تو یہ سب بنیادیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نہ فقط امت اسلامی بلکہ آپ ادیان کی وحدت کی بات کریں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. کیا بات ہے، آپ نے اس سے ایک بڑھ کے ایک سٹیپ بتایا. واہ واہ. اے اہل کتاب سے کہہ دیجئے آؤ آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں ایک کلمے پر کہ خدا کی بندگی میں آ جائیں. تو اسلام تو فقط نہ فقط امت اسلام کی توحید کی بات اور وحدت کی بات کرتا ہے، اہل ادیان کی وحدت کی بات کرتا ہے. تو یہ فکری بنیادیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار ہمیں توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور قرآن کریم نے تو اہل کتاب کے کھانے کو احلت لکم طعامکم احل لکم اہل الکتاب و طعامکم حل لہم. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. تمہارا کھانا، یہ کھانا ایک سمبل ہے کہ ظاہر ہے جب دو بندے مل بیٹھ کے کھانے کو بھی تیار نہ ہوں تو ظاہر ہے ان کے درمیان وحدت نہیں ہوگی، ان سے نہیں بڑھے گا. تو قرآن کریم نے وحدت کے وہ جو جن نقاط پر اکٹھا بیٹھا جا سکتا ہے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. کتنی خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے کہ ہم تو اسلام کے مختلف مکاتب فکر کی بات کرتے ہیں کہ جن میں 99% چیزیں ایک ہی ہیں، اور جہاں پر فکری ہمیں نظر آتا ہے وہ ترجیحات ہیں. فقہ کے ایک مسئلے میں ایک مجتہد ایک ترجیح لیتے ہیں، دوسرے مجتہد ایک دوسری حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. تو ان کو بھی بعض لوگ اختلافات نہیں کہنے دیتے. وہ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک دانشور
کے سامنے میں نے بات کی کہ 99% اتفاق ہے صحیح۔ اور کہیں 1% اختلاف، تو انہوں نے کہا اختلاف بھی نہ کہیں بلکہ کہیں کہ ترجیحات ہیں بہت اچھی 1%۔ تو لیکن مولانا صاحب نے اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر کی بات کی کہ صرف یہ نہیں کہ فرقوں کے درمیان بلکہ جو آسمانی ادیان ہے، عیسائیت ہے، جیسے ہم نے بھی ذکر کیا، یہودیت ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا صہیونیت کی بات نہیں ہو رہی جو اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، یہودیت کی، ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ ناظرین ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ابھی ہم اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں۔ جو فکری بنیادیں ہیں وہ تو اتنی زیادہ ایک ہیں اور مشخص ہیں، جن میں ابھی جیسے ذکر کیا توحید ہے، قرآن پاک ہے، رسالت ہے، ختم مرتبت کی ذات ہے، ختم نبوت ہے۔ لیکن اگر ہم عمومی بھی دیکھیں، ایک دفعہ میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے اتحاد کی کون کون سی بنیادیں ہیں یا مظاہر ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایک اسلام کا فرقہ بتا دیں کہ جو 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو، یا جس کے ہاں فجر کی 2 اور ظہر کی 4 اور عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 رکعتیں جو فرائض ہیں وہ نہ ہوں، یا جو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ شروع نہ کرتا ہو، اور جو عید کا چاند دیکھ کے روزوں کا اختتام نہ کرتا ہو، جو حج 8، 9، 10 ذی الحجہ کے علاوہ کرتا ہو۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی آپ بتا دیں ایک کے، تو اتنی زیادہ اتحاد کے جس کو کہتے ہیں مظاہر ہیں کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ انتشار لوگ کہاں سے تلاش کر لیتے ہیں امت مسلمہ کے مختلف مکاتب فکر میں۔ دیکھیے قرآن حکیم اور حدیث طیبہ میں اختلاف کی بھی صورتیں موجود ہیں اور اس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے اختلاف کہیں کرنا بھی ہے، جہاں ہم انٹرفیت کی بات کرتے ہیں بین المذاہب کی، تو بہت ساری مقدس ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مذاہب کے درمیان اتحاد کی بات پہ تو بڑی سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں چونکہ وہ کچھ نہ کچھ NGOs کے شیلٹر کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم بین المسالک یا جو امت مسلمہ کے اندر انٹرا فیتھ کے لیے بات کرتے ہیں تو وہاں ان کے مفادات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن و سنت کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، امت مسلمہ کی ساری آج بھی قرآن کے سائے تلے اسی طرح مصروف عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو کلمہ توحید کا اقرار کرے اور ہمارے قبلہ کی تعظیم کرے اس کی تکفیر حرام ہے۔ بالکل۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک فیشن ہے کہ جس کا ذرا سا پرسنل اختلاف بھی ہو تو وہ مذہب کے لبادے میں اس کی تکفیر کرتا ہے۔ لیکن ہم جب قرآن حکیم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کا جب تصور آتا ہے تو بہت سارے آسمانی مذاہب کے ساتھ زمینی بھی ہمیں یکجا نظر آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اور ان کے درمیان امتیاز ہے وہ ذات پیغمبر ہے۔ بالکل۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بار پوسٹ لگائی تھی کہ امت کے لیے نقطہ اتحاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر 313 کا تذکرہ ہے تو ان کے درمیان بھی جو نقطہ اتحاد تھا وہ ذات پیغمبر تھی۔ اگر ہم اس کے بعد غزوات میں دیکھتے ہیں یا مولا کائنات کو جو ہے وہ بہت زیادہ فداکاریاں دکھاتے نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی دفاع ذات پیغمبر تھی اور حضور کی ذات پہ اعتماد تھا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہتے تھے۔ امت مسلمہ نے جب جب ترقی حاصل کی ہے، جب جب وہ آگے بڑھے ہیں، جب جب انہیں عزتیں ملی ہیں، تو ایک تو اتحاد کی وجہ سے ملی ہیں، اور اتحاد بھی کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، مصطفیٰ کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ مولا کائنات
سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے خدا کو مانتے ہیں یا مصطفیٰ کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہوں پھر خدا کو مانتا ہوں۔ ان کا کلمہ طیبہ، بلکہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی سے محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے مصطفیٰ کا نام آتا، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ کے عشق رسول بھی پورے عروج پہ تھا نا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے پہلے لا الہ الا اللہ رکھا ہے تاکہ پہلے کلمہ توحید کا اقرار کر کے ہم اپنی زبانیں پاک کریں اور پھر پاک زبان سے مصطفیٰ کریم کا نام لیں۔ نبی کریم کی ذات ایسی ہے جو وحدہ لا شریک کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو بھی ذات پیغمبر ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہماری طرف آئے تو بھی ذات پیغمبر ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو بھی ذات پیغمبر ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرو تو بھی ذات پیغمبر ہے۔ تو امت کے لیے سب سے بڑا نقطہ اتحاد وہ جو ذات رسالت اور ان کے 63 سالہ وہ حیات طیبہ ہے جن کا ہر لمحہ پیغمبر ہے، اور امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو سیرت طیبہ پر پورا بھروسہ اور اعتماد نہ رکھتا۔ بے شک جناب پیر سید علی عباس حسینی صاحب قبلہ، ہم تو فکری بنیادوں کی بات کریں، لیکن فکر جو ہے ظاہر ہے اعضاء و جوارح کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جب ہم امت مسلمہ کی فکر کو روبہ عمل دیکھتے ہیں تو جو اس کے مظاہر ہیں وہ بھی ایک نظر آتے ہیں۔ میں نے کچھ مثالیں تو دیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں سب ایک جیسی پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں ایک ساتھ رکھ رہے ہیں۔ خود جب ہم اپنے حرم میں جاتے ہیں، حرم پاک میں، خانہ کعبہ میں، تو سب ایک ہی طرح کا حج کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کعبہ میں نماز کا وقت ہوتا ہے سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں سب ایک ہی طرح جاتے ہیں اور پھر زیارت رسول سے مشرف ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ سارے مظاہر ایک ہیں۔ مجھے آقا علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ پہ ایمان رکھنے والے اور میرے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے علی کی ولایت پہ اکٹھے ہو جاتے واہ واہ، تو جہنم کی تخلیق کی کوئی ضرورت پیش ہاں نہیں۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ، حضور کے بعد واہ واہ واہ، حضور کی کردار کا اظہار جتنا مولا علی کی ذات سے ہوا ہے جی جی جی، بات وہ اور کہیں دیکھا ہی نہیں گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اور مولا علی وہ ہیں جو کوفے میں اعلان فرماتے رہے تھے کہ تمام یتیم بچے سن لیں، آج کے بعد جو تمہیں پوچھے تمہارا باپ کون ہے تو ان کو بتانا کہ علی ان کا باپ ہے۔ بالکل صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ افتراق، میں نے پہلے بات کی تھی کہ خلافت کا نظام جب ختم کر دیا جاتا ہے اور ملوکیت شروع ہو جاتی ہے، بالکل صحیح، بادشاہت شروع ہو جاتی ہے، تو حضور نے واضح فرمایا تھا کہ حسن کے بعد جی جی جی، خلافت راشدہ 30 سال رہے گی جی، ملوکیت ہوگی، اس میں اعمال موجود ہوں گے، اعمال کی روح موجود نہیں ہوگی۔ اعمال تو ہیں، اعمال کی روح نظر نہیں آ رہی، اور وہ روح کیا ہے؟ اللہ نے رسول سے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ واہ 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 واہ، اعمال اس وقت محبوب ہوں گے جب ہم حضور کی آل کی مودت میں ڈوب کے جب سجدہ کریں گے، واہ واہ، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، جہاد کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، تو اعمال محبوب ہوتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے میرا کوئی سوال نہیں، تم تو میرے در کے سوالی ہو، مگر اللہ کے کہنے پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرا خون رگوں میں لے کے زمین پہ چلتے نظر آئیں ان سے محبت میں انتہا کر دینا۔ آہا آہا، واہ، یہ محبت اور محبت رسول اللہ نے ذاتی طور پہ نہیں مانگی، اللہ نے مانگی ہے، رسول کی بالکل، زبانی اسی لیے مانگی ہے۔ کل سے شروع ہوا تاکہ کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو دور ہو ابھی جائے۔ قاری صاحب جو بات کر رہے ہیں اسی کے سلسلے میں بات کر رہا جی جی، ہوں کہ اللہ نے جو عطا فرمایا رسول کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ بے شک بے شک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بالکل، اب آج کے دور میں نالین جنہوں نے حضور کے قدم چومے ان کے تو نقش بنا کے ماتھوں پہ سجائے جاتے ہیں، مگر جن کو میرے رسول نے چوما، آہا آہا، واہ واہ، اور جو خون ہے ان کا، جی حسنین کی بات کر رہا ہوں، جی جی جی، بی بی پاک کی بات کر رہا ہوں، علی المرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو جن کو رسول نے چوما تو سنت کیا بنی؟ ان سے محبت بھی شافعی کہتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہو گئی ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا ہمیں وقفے پہ جانا ہے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، میں چلوں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر تینوں علماء سے ہم فیض یاب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب فکری بنیادوں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ہم عملی بنیادوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔
آپ کچھ اور فرمائیے گا۔ جی بالکل، میں ایک نقطے کا جو اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم وہ آیے کریمہ جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، بالکل بالکل، جب تم دشمن تھے تو خدا کی نعمت کیا ہوئی تمہارے اوپر، انعام کیا ہوا کہ اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، تألیف ڈال دی، الف بین قلوبکم۔ اور اس آیت میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم آگ کے دہانے پر کھڑے تھے، خداوند تبارک تعالیٰ نے وہ الفت عطا کر کے، وہ وحدت عطا کر کے، وہ تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا کر تم پر یہ نعمت اور یہ احسان کیا۔ تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ وحدت وہ نعمت خدا کی تجلی ہے، اور تفرقہ گویا ایک طرح کی آتش اور آگ میں ڈلنے کے مترادف ہے، تفرقے کی آگ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف نعمت پروردگار ہے اور دوسری طرف اسی آگ سے بچانے کے لیے خدا حکم دیتا ہے کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تفرقہ آگ ہے، ہم اس کو انفسکم اہلیکم چند اپنے کنبے کے فرد اور افراد مراد نہ لیں، امت اسلام کا ہر فرد میرے اہل و عیال میں سے ہے، بے شک بے شک، جس نے بھی کلمہ توحید پڑھ لیا وہ اہل اسلام ہے، وہ میرا اہل ہے، اس کو اس آگ تفرقے کی سے بچانا یہ حکم خدا ہے۔ اور یہ ایک فکری بنیاد ہے کہ اس پر علماء اسلام کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایسے پروگرامز کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں کہ پورے ملک میں تفرقے کی آگ لگ جاتی ہے، بے شک، اس کے برعکس کیوں نہیں ہم وہ فکری بنیادیں فراہم کرتے کہ امت وحدت کی طرف اسی آئے، لیے سچ ٹی وی میں آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم نے ہمیشہ اتفاق اور اتحاد کی بات کی، اور آج تو پروگرام ہی اس پر ہے اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسے موضوعات ایسے نہیں چھیڑنے چاہیے جو دراصل تفرقے کا ان کو اس طریقے سے بینڈ کیا جاتا ہے کہ تفرقہ نظر آتا ہے۔ میرا خیال وقفے پہ بریک پر جانا ہے ہمیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک۔ تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے آقا نے برا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत। मौलाना हैदर अलवी साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिसको हमारे नाज़रीन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को वाज़ेह होना चाहिए, वो कि जब हम इत्तफ़ाक़ की बात करते हैं और हम बज़ाहिर फ़िक़ही मसाइल में इख्तलाफ देखते हैं या देखते हैं कि एक फ़िक़्ह जो है वो एक तरीके से अमल कर रही है, दूसरी फ़िक़्ह दूसरे से, तो हमें ये बताना चाहिए तमाम अपने मुस्लिमीन व मोमिनीन को कि ये फ़ुक़हा कुरान व हदीस से इस्तिंबात करते हैं, चीज़ें डिटेक्ट करते हैं और उसमें तरजीहात का फ़र्क आ जाता है। तो ये इख्तलाफात इन्हें ना कहें, ये अपनी अपनी फ़िक़्ह के जो इज्तिहाद हैं और जो मसाइल हैं उन पे अमल करना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हम देखते हैं फ़िक़्ह जाफ़री के लोग हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं और कहा जाता है अहले सुन्नत के हाथ बांध के, लेकिन अहले सुन्नत में ही एक फ़िक़्ह मालिकी ऐसी है जो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनमें वो जो फ़िक़ही आइमा हैं उनकी अपनी अपनी तरजीहात हैं जिस पे अमल हो रहा होता है और उस पर कोई फ़र्क नहीं होता, लिहाजा उसको इख्तलाफ ना समझा करें, उसको इंतशार का बायस ना बनाया करें। वो तमाम मसलन शिया मुज्तहिदीन के आपस में भी फ़तवे डिफरेंट होते हैं, आयतुल्लाह ख़ामेनी का डिफरेंट होगा, आयतुल्लाह सिस्तानी का डिफरेंट होगा, अहले सुन्नत में भी इमाम मालिक एक फ़तवा देते हैं, इमाम अबू हनीफा दूसरा। ये बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है ताकि उनके जहन से ये बात निकल जाए कि ये कोई इंतशार की बात नहीं है। देखिए, ये रिवायत अहले सुन्नत के यहाँ बड़ी मोतबर है कि इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ बाम बाइस रहमत है। ये अक़ीदे का इख्तलाफ रहमत नहीं है। अक़ीदे में हम सब एक हैं, अल्लाह पे ईमान हो, रसूलुल्लाह पे हो, मलाइका पे हो, यौम जज़ा व सज़ा पे हो, कुरान पे हो, ख़त्म नबूवत पे हो, विलायत पे हो, ये सारे हमारे मुश्तरकात में से हैं। लेकिन जो जिस इख्तलाफ को रहमत कहा गया है वो फ़िक़ही इख्तलाफ है। अब देखिए कि इमाम आज़म अबू हनीफा के यहाँ मुक़ल्लिदीन या पैरोकार ज़्यादा हैं, उनसे तरफ़ैन ने भी इख्तलाफ किया और साहिबैन से, जबकि तरफ़ैन और साहिबैन दोनों शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के। जब शागिर्द उस्ताद से इख्तलाफ राय रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि इख्तलाफ राय की बुनियाद पर ना साहिबैन दायरा इस्लाम से खारिज हुए, ना तरफ़ैन दायरा इस्लाम से खारिज हुए। फिर ये भी कहा जाता है कि पाँचों फ़ुक़हा को, फ़ुक़हाए जो फ़िक़्ह हैं, जब तक आप इनको सही नहीं मानेंगे तब तक आप मुसलमान नहीं कहला सकते। उसकी भी एक हिकमत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम अफ़ाल जिसमें हुज़ूर ने हाथ बांधे हैं या खोले हैं, रफ़ा यदैन किया है या बिना रफ़ा यदैन के आपने इबादत फरमाई, वो सारे आमाल को इन फ़ुक़हा ने किसी तरीके से महफूज किया और उम्मत के अंदर वो राइज हो गया। अब अमल मुस्तफ़ा करीम का ही है, चाहे उसे किसी एक मुफ्ती ने, एक फ़कीह ने तरजीह दे दी और वो उम्मत का हिस्सा बन गया। अब है अमल आका का ही, उन्होंने भी इस्तिंबात अहादीस से किया है, कुरान से किया है। इसका मतलब ये है कि आप किसी एक फ़िक़ा का मुतलक इनकार करते हैं तो आप सीरत मुस्तफ़ा का इनकार करेंगे, आप हुजूर के अफ़ाल का इनकार करेंगे, हुजूर के आमाल का इनकार करेंगे। अच्छा, ये भी होता है कि जब आप बागीचे के अंदर मुख्तलिफ फूल खिलते देखते हैं ना, उसके रंग जब मुख्तलिफ होते हैं तो वो उसकी खूबसूरती की वजह होते हैं, बदसूरती की वजह से नहीं होते। एक ही तरह के पौधे अगर सारे लगा दें तो कितनी देर देखेंगे आप उसे। अल्लाह ताला ने भी हमारे इंसानी वजूद को, फिंगरप्रिंट सारी दुनिया के करोड़ों के मुख्तलिफ हैं। ये जो है ना, इसको आप क्या कहेंगे कि आप इंसानी जो तनव्वु इसको कहा जाता है, रंगारंगी है, तनव्वु है, ये बरकरार रहना चाहिए। हुस्ने तख्लीक की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरह फ़िक़ही इख्तलाफ भी तरजीहात का इख्तलाफ है और फ़िक़ा के अंदर भी फ़िक़े मौजूद हैं। इसलिए इस बुनियाद पर ना तो आप किसी को अलग इस्लाम से अलग कर सकते हैं, बल्कि ये भी इत्तेहाद और वहदत की बड़ी अहम बात बड़ी और सीरत मुस्तफ़ा के सारे गोशों पर अमल करने का जरिया है। पीर साहब, आप कुछ कहना चाहें? अलावा मैं ये बात कहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि उसूल पे कोई इख्तलाफ नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक। जो चीज़ें वाजिब है जी वो सब कुलमगों पे वाजिब। नमाज 5 वक्त वाजिब है, जी सब पे फर्ज है। नमाज की रकतें एक हैं, फरा में आके जी बिल्कुल ठीक। आगे टेनियों में आके जड़ पे कोई इख्तलाफ नहीं है, तने पे कोई इख्तलाफ नहीं है, टेनियों पे आगे, पत्तों पे आके, फलों पे आके इख्तलाफ हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो वो चीज़ें जिनके बारे में कुरान में बिल्कुल वाज़ेह हुक्म मौजूद है, उसका कोई इनकार कर सकता ही नहीं। बिल्कुल मगो, बिल्कुल जो अहकामात हैं, जो चीज़ें कुरान ने वाजिब की हैं,
انسانوں پہ لازم جی کی ہیں، وہ سب مانتے ہیں، سب پہ لازم ہے. بالکل ٹھیک. فرع میں آ کے توجیہات، تعویلات، ٹھیک ہے، فلسفے کی بحثوں میں پڑھ کے جی جی جی. اور وہ بھی جو فقہا ہیں وہ پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف، اور وہیں سے مسائل کو نہیں. اس میں تو بالکل یہ کلیئر بات ہے نا کہ قرآن ہی فائنل ہے. اب دیکھیں جو چیزیں قرآن نے حرام کر دیں وہ نبی پاک بھی حلال نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بات. بالکل جو چیزیں قرآن نے حلال کر دیں ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. بالکل. بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا یہی بیس، اصل ہدی بیس ہے، اور بنیاد. ہدایت ہے جی جی. قرآن. اور پھر وہ جو قرآن کے علم کو خلوص سے، دیانت کے ساتھ آگے شفٹ کرے، بالکل ٹھیک. اپنی ضروریات کے مطابق حدیثوں کو یوز کرنے کا طریقہ، یا قرآن کی آیت کی ایسی تعویل کر لینا، اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر لینا، اپنی رائے سے کر لینا. بالکل. اس چیز نے امت کو فرقوں میں، ٹکڑوں میں بانٹا ہے. اللہ تو کہتا ہے لا تفرقو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، لیکن آپ فخر سے سینہ ٹھونک کے کہتے ہیں میں فلاں فرقے میں ہوں، صحیح اور بات. اس فرقے میں جو بھی ہے وہ میرا مذہب ہے. ایسا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہی حلال رہیں گی، جو اللہ نے انسان پہ واجب کی ہیں. اچھا ہمارا وقفہ ہونے والا ہے بالکل، اور 1-1.5 منٹ ہے. اسی بات میں آپ اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب. جی دیکھیں، بات فقہوں سے بھی، فقہی اختلافات سے بھی آگے کی ہے. جی جی. جو وحدت کی بنیادیں ہیں فکری یا تفرقہ کا جو چیزیں برعکس مجھے بنتی ہیں، ہمیں انہیں ایکسپلور کرنا چاہیے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو کلمہ گو ہے اس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے. واہ واہ واہ. اور وہ صدق اور صفا کا نام ہے. قرآن کریم نے اس آیہ مباہلہ میں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ٹھیک ہے جی. ہم بدقسمتی سے کس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ یہاں تو ہم دوسرے مسلک کی نسبت جھوٹی نسبتیں دیتے ہیں، افتراء باندھتے ہیں. قد خاب من افترا، قرآن کی آپ آیت نے یہ پڑھنے بہت کے ایک اہم باوجود بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب کسی مکتب فکر کے متعلق کوئی بات کرنی ہو تو اس مکتب فکر سے کے علماء سے ہم پوچھیں. اس کی جی توجیہ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس نے کس طرح سے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نہ رہے جب خیر خواہی امت نہ رہی. خیر خواہی تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، نہ فقط مسلمانوں کی خیر خواہی. ایک ہندو کی خیر خواہی یہ ہے کہ میں اسے راہ حق کی طرف شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو ہدایت کرو، نہ یہ کہ تہمتیں اور بہتان کھڑے کر دوں. اور آپ نے اس وقت جو ایک المیہ کی طرف اشارہ کیا کہ فلسطین میں کیا ہوا ہے اور کیا رد عمل آیا، میں اس سے پہلے کہتا ہوں کہ کابل میں کیا ہوا ہے اور اس پہ کیا رد عمل آیا. بالکل ہے، صحیح بات. ہم اپنے اندر مسلمانوں کے لیے کیا اور معصوم بچوں کے سکول پہ، ہو جاتی ہیں، سکول میں کیا رد عمل آیا عالم اسلام کی طرف سے. تو جب خیر خواہی نہ رہی تو پھر یہی ہوگا. تو امت آغا صاحب قطع کلام کے لیے معذرت، ابھی ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. وقفہ ہے افطار کا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ. یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک. جی ناظرین ویلکم بیک. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی عابدی صاحب. جی اب یہ آخری وقفہ ہے اور موضوع ہمارا فی نفسے ہی بہت ہی اہم موضوع ہے. اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ امت مسلمہ کو جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، عراق میں بد امنی ہے، اور سب سے بڑھ کے پھر یمن میں حالات جو ہیں، یعنی امت مسلمہ اس وقت بے انتہا مصائب و مسائل کا شکار ہے. اور اس کی واحد حل جس کو کی کہیں گے، واحد کی، وہ اتحاد ہے. مسلمانوں کا، جناب مولانا حیدر علوی صاحب وقت بہت کم رہ گیا، مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں. اگر آپ آج تو بڑا آسان ہو گیا، آپ گوگل پہ کریں اور لکھیں مختلف وسائل تو آپ کو سارے سامنے آ جائیں گے اور پتہ چلے گا
کہ بیش بہا بیش قیمت وسائل اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن مسلمان ہی اس وقت آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں، کشمیر میں مصائب کا شکار ہیں، اور وجہ اس کی ہمارا اتحاد نہ ہونا ہے، ہمارا انتشار ہے، افتراق ہے۔ فرمائیے۔ میرے استاد تھے 8ویں کلاس میں، انہوں نے کہا کہ اس مصرعے کے اوپر دوسرا مصرعہ بنانا ہے۔ پہلا مصرعہ انہوں نے یہ دیا کلاس میں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ تو میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جس نے دوسرا جملہ بنایا، اس وقت حالانکہ مذہبی ذوق بھی نہیں تھا، لیکن میں نے لکھا کہ ہر کوئی بنا ہے فرقہ پرست، انجام مسلمہ کیا ہوگا۔ یقیناً حکمرانوں کو دیکھیں تو یقیناً ہر شاخ پہ الو نظر آتا ہے، اور امت مسلمہ کو دیکھیں تو فرقہ پرستی کی لعنت میں فرقہ پرستی بنیادی طور پہ فساد فی الارض ہے۔ اور میرے استاد ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرقہ پرست کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا، حق پرستی اور ہے اور فرقہ پرستی اور ہے۔ امت کو فرقہ پرستی کی لعنت نے اس ابتلا کا شکار کیا، اور ہم شکست خوردہ ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ اور یقیناً اتحاد و وحدت کی جتنی ہم تعبیریں بیان ہوئیں، ان میں سے ایک بڑی تعبیر میں ابھی فکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی جتنی اخلاقی تعلیمات ہیں اس میں کسی فقہ کا، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ سچ بولنا ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے، جھوٹ سے بچنا ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان میں جملہ مسالک کا اتفاق ہے کہ بھئی یہ سارے کی ساری حرام چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور جتنی حلال چیزیں ہیں اس پہ تمام مسالک کا اتفاق ہے، کیونکہ قرآن نے انہیں حلال کیا اور قرآن نے اسے حرام کیا، یا رسول اللہ کی حدیث متواترہ میں جن کا تذکرہ ہے اس پہ جملہ مسالک کا اتفاق ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر ہم ان اتفاقات پہ عمل کر لیں تو ایک صالح معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور ہماری بنیادیں اتنی مضبوط ہو سکتی ہیں کہ ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بن کے ہی ہم اچھا مسلمان کہلا سکتے ہیں، اور اچھا مسلمان بن کے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پیر سید علی عباس حسینی صاحب قبلہ، وہی اتفاق اور اتحاد کا پیغام پوری امت مسلمہ کو آپ بھی دیجیے۔ لیکن جی افراد جڑتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ انفرادی سطح پہ افکار کی، اعمال کی، سوچوں کی، ترجیحات کی، پریورٹیز کی جب اصلاح کی جائے گی، سنوارا جائے گا، فکری سطح پہ، بدنی سطح پہ، رویے کے حوالے سے، خیر الناس من ینفع الناس، فرمان دی شان ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کو نفع زیادہ پہنچاتے ہیں۔ بے شک جی بے شک۔ اور مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ منافق اور مکھی کی فطرت ایک جیسی ہے، وہ پورے صحت مند جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے۔ منافق بھی صرف عیب تلاش کرتا ہے، سو جو دوسروں میں عیب تلاش کر رہا ہے وہ سوچے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے۔ دوسروں کو مسلسل معاف کرتے رہنا، ان کی عیب جوئی نہ کرنا، اللہ سے مخلص رہنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اہل بیت اطہار سے سیکھنا، صحابہ کرام کے نقوش قدوم کا تعاقب کرنا، اولیاء سے اپنی نسبت کو قائم رکھنا، اس کو مضبوط رکھنا، اور اللہ سے ہی مخلص رہنا ہر حال میں۔ بے شک یہی ایک بہترین رویہ ہے، اسی کو ہر دور میں پسند کیا گیا، ہر دور میں اسی کو اپنایا گیا۔ جس دور میں اس رویے کو اپنایا گیا وہ دور امت مسلمہ کے عروج کا دور تھا، اور جس دور میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہر وہ دور تاریخی ترین دور کہلایا۔ سو اتحاد افتراق کی مخالفت ہے، انتشار کی مخالفت ہے۔ الفتنہ تو اشد من الکفر، فتنہ کفر سے بڑا جرم ہے۔ جی کتنی اہم۔ الفتنہ تو اشد من الزنا، فتنہ زنا سے بڑا جرم ہے۔ فتنہ پھیلانا، لوگوں کو لوگوں سے جدا کرنا، توڑنا، لسانی بنیاد پہ، مذہبی بنیاد پہ، فکری بنیاد پہ لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے اور انعام والوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پہ انعام ہوا، جن پہ احسان ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جن کی گود کو اللہ کا رسول عطا کر دیا گیا، ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے فلسفے سے اگر آپ فکر لیں گے، سوچ لیں گے، ان کے اعمال کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، غدیر خم کے کنارے، یہ بعد میں یہ حدیث عطا فرمائی
ایک بھاری چیز قرآن ہے، سکل اکبر اور ایک سکل اصغر اہل بیت مصطفیٰ، اگر ان سے تمسک جاری رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ذبو حال نہیں ہوگے، کبھی اب اس میں ایک بڑی چھوٹی اگر مجھے اجازت میں بات جی ایک منٹ ہے ہمارے ایک پاس، سیکنڈ میں بات کروں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں صحابہ اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحیح بات ہے، کہا میں تمہیں اہل بیت اور قرآن چھوڑ، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ صحابہ ایک دور کے بعد صحابہ والا جو ہے نا وہ طبقہ وہ ختم ہو جائے گا، مگر رسول کی نسل نہ آتے نہ کل کوثر کے تحت قیامت تک یہ رہے گی، قرآن ان کے ساتھ ہوگا اور یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے. اہل بیت سے وفا کرنے میں ہی صراط مستقیم پہ چلنا سمجھا جائے گا. اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، ان کی پسند ان کی ناپسند کو اپنی پسند ناپسند بنا لیں. اللہ آپ کو صراط مستقیم کو راہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، آپ کا میسیج. جی وحدت پہ، وحدت امت پہ آج جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وحدت کی طرف آنے کے لیے ایک اہم کام جو امت کو کرنا ہے، اور وہ امت کا ایک مشترکہ فریضہ ہے، اس کی پہچان اور اس کی شناخت ہے، اور وہ در حقیقت اپنے مشترکہ دشمن کی شناخت ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعونیت کا یہ وتیرہ رہا ہے، جو بھی انا ربکم الاعلی رب کے مقابلے میں کہہ دیتا ہے، اس نے اپنی حکمرانی جمانے کے لیے تفرقہ افکنی کرنی ہوتی ہے، تبھی تو وہ حکمرانی کر سکتا ہے، نہیں تو اس کے لیے حکمرانی کی کوئی جو بساط نہیں بچھاتا. تو ہر دور کا فرعون یہی کرتا ہے، اور آج کا فرعون بھی یہی کر رہا ہے. تو اس فرعون نے ظاہر ہے اب دیکھا کہ اتنی بڑی امت اسلام ہے، اتنے بڑے وسائل ہیں، اتنی بڑی جغرافیکل فضا ہے، سب کچھ منابع ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، سب کچھ ہے. تو اس فرعون نے یہی کرنا ہے کہ ان کو گروہوں میں، مسلکوں میں، فرقوں میں بانٹ دو اور حکمرانی کرو. تو اب مسلمان وہ ہوتا ہے جو زرنگ ہوتا ہے، جو چالاک ہوتا ہے، جو تیز بین ہوتا ہے، جس کی دشمن پہ نگاہ ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، ہم نے تو پوری بنی نوع بشریت کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. تو اگر مشترکہ دشمن پر نگاہ ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ہم ایک دوسرے پر افتراء خیز بہتان باندھیں، ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کریں، تکفیریت کو رواج دیں اور غلط تفسیریں کریں دوسرے مسلک کی. دیکھیں ہر مسلک کی مبانی ہے، ان مبانی کی بنیاد پر وہ مسلک وجود میں اگر آیا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مسلک حق ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو دوسرے مسلک کی بنیادیں تو سمجھائیں نا. تو کچھ تو لاجک ان کے پاس آئے گی، جسٹیفیکیشن آئے گی، تو وہاں ٹالرنس آئے گا، تساہل آئے گا، مسالمت آمیزی آئے گی. جب میں مد مقابل کو یہ دیکھوں گا کہ جسے وہ قرآن سمجھتا ہے، جسے وہ حدیث سمجھتا ہے، اپنے فہم کے مطابق اس پر عمل پیرا ہے، تو میں بھی تو اپنے فہم پر عمل پیرا ہونا. اگر میرا فہم قرآن سے حدیث سے میرے لیے حجت ہے تو اس کا فہم قرآن و حدیث سے اس کے لیے حجت ہے، میں اس کو بھی وہی حق دوں. تو یہی تو اسلام کی تعلیم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اگر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے فہم کی بنیاد پر عمل کرے، مجھے بھی حق حاصل ہے. باقی قیامت کا معاملہ خدا پر ہے، جس کو وہ جزا دے، جس کو سزا دے، وہ ہم نہ. بہت خوبصورت میسیج جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جناب پیر سید علی عباس حسینی صاحب اور جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب. آج کے پروگرام کا میسیج یہی ہے کہ اسلام کے جتنے مسلمہ فرقے ہیں، سوائے ان چند کے کہ جنہوں نے ختم نبوت سے انکار کر دیا، باقی جتنا مسلمہ فرقے ہیں ان کی بنیادیں اور بنیادی عقائد ایک ہی ہیں. بالکل ایسے ہی. لہٰذا کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. بنیادیں بھی ایک ہیں، عقائد بھی ایک ہیں، اور پھر آگے اس پر عمل درآمد بھی ایک ہے. بالکل اسی پیغام کے ساتھ ناظرین ہم آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے، اور جاتے جاتے قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، اور علی کا نام لیتا ہوں. منافق
کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ علی والو میری تلوار کیسی ہے تو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے